بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران چل رہی تھی، کلاس نمبر 87 پڑھیں گے اور رکوع نمبر 14۔ اس میں ایک تو اللہ نے بتا دیا کہ سود کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ پھر اس کے بعد جب جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں ذکر کیا کہ غزوہ احد میں وقتی جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، تو اس میں بہت سے شہید ہوئے، بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، مصعب بن عمیر تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو شاید ہی کوئی انصار کا گھرانہ بچہ ہو جس میں کوئی شہید نہ ہوا ہو، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ چچا حمزہ بھی شہید ہو چکے تھے، وہ تو مہاجر تھے، مکہ سے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے بات نکل گئی کہ حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والا ہے نہیں آج، کیونکہ اس کا تو ادھر کوئی نہیں تھا۔ لیکن پھر ان کی جو ہمشیرہ تھی وہاں، ان کے پاس پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کو بھیجا، اور وہ جا کر وہیں روئیں۔ ظاہر ہے اس وقت وہ مرثیے بھی پڑھ رہے تھے اور قصیدے بھی پڑھ رہے تھے، چونکہ اس سے پہلے بھی ہم ایک آیت پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، اللہ اکبر۔ اور یہاں پر بھی وہی آیت آئے گی کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا، اللہ نے تمہیں چیک کرنا چاہتا کہ کون ہے جو سچا مسلمان ہے، کون ہے جو اللہ کے راستے میں لڑ سکتا ہے۔ بہرحال اس رکوع میں انسان کو پڑھ کر پتہ چلے گا کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے آزمائش مومنوں پر ڈالی ہیں، اور اللہ کیا چیک کرنا چاہ رہا ہے، اور لوگ کس قدر دین کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، نہ تم کھاؤ، تأکل اکل کھانے کو کہتے ہیں، جس طرح کلو وشربو کھاؤ پیو، لا تأکلوا نہ تم کھاؤ، ربا سود، اضعافا مضاعفہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر، سود مت کھاؤ کئی گنا یعنی دگنے پہ چگنا۔ اب اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو بات لمبی ہو جائے گی۔ ہر وہ شخص جو کاروبار کر رہا ہے یا کوئی بھی چیز اقساط پر لے دے رہا ہے، کسی بھی بزنس میں ہے یا جاب میں ہے یا لون لے چکا ہے یا لے رہا ہے، اس کو ہر حال میں اہل علم سے جا کر پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ سود تو نہیں ہے۔ 99% انوالو ہیں لوگ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، تو ان کی یہ گارنٹی بنتی ہے کہ اپنا معاملات جو ہیں، کاروبار ہیں، وہ ضرور ڈسکس کریں کسی اہل علم سے، علماء سے، تاکہ وہ انہیں بتائیں کہ آپ کا کام جو ہے وہ شریعت کے لحاظ سے سود میں ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہو گیا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کر رکھی ہے، اور اللہ سے جس کی جنگ ہو تو پھر اس کا کیا بچے گا دنیا میں۔ تو بہرحال آپ صرف ایک پوائنٹ ہی نکال لیں، اس سے بہتر ہوگا کہ اپنا کاروبار، بزنس، اقساط کا کاروبار ہے، پراپرٹی کا ہے، کسی بھی طریقے سے ہے، کوئی جاب ہو سکتی ہے، بینک جاب ہے یا کوئی بھی، تو اس کے بارے میں آپ اپنے قریبی جو علماء ہیں یا مدارس میں رہنے والے جو مفتیان کرام ہیں یا اہل علم جو ہیں، ان سے آپ ضرور پوچھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کیا وہ حلال ہے یا وہ کہیں حرام تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال سود مت کھاؤ دگنے پہ چگنا یا بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ کتنا اللہ جو ہے ہمیں بار بار جنت کی طرف بلا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ آنے کو تیار نہیں ہیں۔ واتقوا النار التي اعدت للکافرین، واتقوا اور بچو، اللہ اکبر، اور ڈرو، النار اس آگ سے، التي وہ جو اعدت تیار کی گئی ہے، للکافرین کافروں کے لیے، وہ تو تیار کافروں کے لیے کی گئی ہے، کیوں اپنے آپ کو ادھر لیے جا رہے ہو؟ ڈرو اس آگ سے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، وَسَارِعُوا سرعت کرو، جلدی کرو ایک دوسرے سے، إِلَى مَغْفِرَةٍ طرف بخشش کے، مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب کی طرف، بڑھو چڑھو نیکیوں میں، ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ اور بخشش طلب کرو اپنے رب کی، وَجَنَّةٍ، اور اس جنت کی، عرضها جس کی چوڑائی کیا ہے، اللہ اکبر، السماوات والارض آسمان اور زمین کی، اعدت للمتقین جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ اکبر۔ بخشش مانگو اللہ سے اور بڑھو چڑھو ایک دوسرے میں نیکیوں سے، اور اس جنت کی طلب میں بھاگو جس کا خلا زمین اور آسمان کے برابر ہے، اللہ اکبر۔ کتنی بڑی جنت ہوگی کہ آج ہم کاروبار کی طرف ایک دوسرے سے جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہم ایک دوسرے کی ایمان کی فکر کرتے ہیں، نہ نمازوں سے ایک دوسرے سے خشوع خضوع میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان المبارک میں نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ قرآن پڑھوں، ہماری دوڑ کہیں اور ہے اور اللہ ہمیں کہیں اور لے کر جانا چاہتا ہے۔ الذین ینفقون فی السراء، وہ لوگ جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، اللہ اکبر۔ وہ جو لوگ خوشی میں خرچ کرتے ہیں، اگر ان کے پاس پیسہ آ جاتے تو عیاشی نہیں کرتے، اڑاتے نہیں ہیں، وہ خوش ہو کر اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، والضراء، اور جب ان کے اوپر کوئی ضرر تکلیف آ جاتی ہے تو اس میں بھی وہ کیا کرتے ہیں، صدقہ دے کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، اور صدقے سے، صدقہ تو رد البلا کے تحت بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں،
یا یہ خوشی میں ہوں یا وہ تکلیف میں ہوں، والکاظمین الغیظ، اور وہ ضبط کرنے والے ہیں الغیظ سخت غصے کو، جب ان کو سخت غصہ آ جائے، ان کے دانت بھینچنے لگ جائے، وہ اپنی مٹھیاں یہ سختی سے وہ کر لیں اور کوئی بھی ری ایکشن کرنے پہ آئیں اور پھر کیا کرے اس کو درگزر کر دیں۔ والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس، لوگوں کو، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اپنے خادموں کو، اپنے کولیگز کو، اپنے نیچے اپنے ماتحت کرنے والے لوگوں کو۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی تو یہ جان کر کے میں ادھر ہوتا تو مجھ سے بھی ہو جاتی، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو یہ ہو گئے احسان سارے کے سارے، سبحان اللہ۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو اذا فعلوا، جب وہ فعل کرتے ہیں کوئی بھی، فاحشۃ، فحش برائی کا کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے، او ظلموا، یا وہ ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر، یعنی اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، کسی قسم کا کوئی بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، اور وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا، پس معافی مانگتے ہیں، لذنوبہم، اپنے گناہوں کی۔ سبحان اللہ، یہ کتنا کامن ہے کہ کوئی بھی لوگ مسلمان جس کے دل میں کچھ احساس ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس میں آگے نہیں بڑھتا، فوراً سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے ڈر جاتے ہیں، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بد نظری ہو گئی، مجھ سے غیبت ہو گئی، مجھ سے کسی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ نکل گئے، میں نے کسی کا دل دکھا دیا، یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا میں، یا اللہ۔ تو اگر ان کے اندر فوراً سے یہ بات جاگ جاتی ہے، فوراً ذکر اللہ فاستغفروا، وہ توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو بخشش کرے، مغفرت کرے، بخش دے الذنوب، گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ تو فوراً ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ولم یصروا، اور نہیں وہ اصرار کرتے، علی، اس کے اوپر، یا اوپر اس کے، ما فعلوا، جو انہوں نے کیا، وہم یعلمون، جبکہ وہ جانتے ہیں، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ وہ اگر گناہ کر رہے ہیں تو بس کیے نہیں جاتے، اگر غلطی سے جذبات بھڑک گئے، انسان کے اندر ہے یہ جو دو ایموشن ہے، لو اینڈ اینگر، یہ بہت زیادہ ہیں اور انسان کو جو ہے بڑے ہی ایموشنل کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے غلطی ہو بھی جاتی ہے کسی کی طرف، کہیں بھی ہو جاتی ہے، کوئی بھی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ اس پہ اصرار نہیں کرتے، وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ سے بخشش اور مغفرت مانگتے ہیں۔ وہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اور یہی لوگ ہیں جزاؤہم، جزا ہے ان کا بدلہ ہے، مغفرت، بخشش ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور باغات ہیں، تجری، جس میں جاری رہیں گی، جس میں بہتی رہیں گی، من تحت الانہار، نیچے اس کے انہار، نہریں۔ تو ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ونعم اجر العاملین، اور کتنا اچھا اجر ہے عاملین، عمل کرنے والوں کا، یہ کتنا اچھا عمل ہے، یہ کتنا اجر اللہ نے دے دیا ان عمل کرنے والوں کو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، قد خلت، تحقیق گزر چکے، خلت گزر چکے، من قبلکم، تم سے قبل، تم سے پہلے، سنن، کئی طریقے، فسیروا، تو سیر کرو، تو پھر چلو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیفا، کس طرح، کانا، ہوا، عاقبہ، انجام، مکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ دیکھو، چلو پھرو، کیونکہ مشرکین اپنے قافلے لے کر جایا کرتے تھے شام کی طرف تجارت کرنے، اور پھر وہاں پر جب گزرتے تو ان کے سامنے وہ بستیاں بھی آتی ہیں، قوم سمود کی بھی، اور لوط علیہ السلام جہاں تبلیغ کیا کرتے تھے ان کھنڈرات کو بھی دیکھتے۔ تو اللہ نے فرمایا جب جاتے ہو تو ذرا دیکھو بھی صحیح کہ کیسے انجام کیا ہم نے ان لوگوں کا جو جھٹلایا کرتے تھے اللہ کو، انہی سے جا کر سبق سیکھ لو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرما دے یہاں پر کہ کئی گزر چکے ہیں تم سے پہلے، اگر تمہیں کچھ سمجھ ہے تو جا کے دیکھو کہ کیا ہم نے حشر کیا ان کا جو اللہ کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ھذا بیان للناس، یہ ہے ایک بیان، للناس یعنی ایک واضح چیز ہے لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، موعظہ، اور ایک نصیحت ہے، واعظ و نصیحت ہے، للمتقین، اور متقی لوگوں کے لیے۔ متقی جو ہوگا، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، اور نہ تم کمزور پڑو، تہنوا، کمزور، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، حزن غم سے ہے، وانتم الاعلون، اور تم ہی بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آج مسلمان کیوں زوال کا شکار ہے؟ کیا ہم مومن ہیں؟ تو نہیں ہے نا۔ جب مومن نہیں ہے تو کیسے ہم بلند ہو سکتے ہیں؟ ہر ایک فرد کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے 6 فٹ 5 فٹ 7 فٹ کے اوپر دین نافذ کر دے، بس پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو، پھر تھوڑا سا دائرہ وسیع کرتا رہے، پھر اپنے رشتہ داروں میں، اور پھر ایسے۔ ہم نے خود نہیں ٹھیک کیا ہوتا اپنے آپ کو، ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں،
ایک مجھے اچھا قول یاد آ گیا جو میں بچپن میں اپنی ڈائریز میں لکھا کرتا تھا کہ کل میں بہت زیادہ ہوشیار تھا، دنیا کو بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، میں خود کو بدل رہا ہوں۔ تو بہرحال پہلے خود کو بدلیں تو خود ہی سے جو ہے انسان کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے اندر اپنے اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کو اچھی تبلیغ اور دین کی طرف لا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگلی آیت ہے یہاں پر، جیسے میں نے ذکر کر دیا اوپر آپ کو کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید اور انصار کے کافی لوگ شہید ہو گئے تھے، تو یہ اس کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ پھر پریشان بھی ہوئے تھے مسلمان بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو اللہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ کو جیسے یہ چوٹ لگی ہے مسلمانوں کو، اس سے زیادہ کئی گناہ کافروں کو لگ چکی ہے اگلے سال بدر میں۔ تو دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ، یمسسکم، اگر یمسسکم مس کرنا، پہنچنا، چھونا، اگر پہنچا تمہیں قرحن، کوئی زخم، کوئی درد، کوئی کرب، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، فقد، تو تحقیق، مس القوم، پہنچ چکا، القوم، اس قوم کو جو تمہارے مقابلے میں آئی تھی اس سے پہلے ایک سال جب آپ نے فتح حاصل کی تھی ان کے اوپر، یعنی بدر میں 313 جب تھے آپ، قرحم مثلو، تو اس قوم کو زخم پہنچا، مثلو اس کی مانت، جیسے آج آپ کو زخم پہنچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کو، اور احد میں تھوڑی سی وقتی شکست ہو گئی ہے تو آپ کے شہید ہو گئے ہیں کوئی 70 کے قریب، تو وہاں بھی تو آپ نے 70 پکڑے تھے، 70 کیے تھے، تو ان کو بھی ویسے پہنچا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے ساتھ ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر چیک کرنا چاہ رہا ہے مومنوں کو، مسلمانوں کو، اور جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ خالص کر دے ایمان والوں کو اور منافقین کو، کیونکہ منافقین بھی بہت تھے، جس طرح پیچھے آپ نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی کس طرح 300 اپنے لے کر واپس بھاگ گیا، تو یہ وہ طریقہ تھا جو چھانا لگ رہا تھا ایک قسم کا، یعنی چھانٹی کی جا رہی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پہنچا ہے غم، ہم جانتے ہیں، لیکن غم ان کو بھی پہنچا ہے جو آپ سے لڑ چکے ہیں پہلے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ تلکل، اور یہ ایام، یہ جو دن ہیں، نداولُ، ہم پھیرتے رہتے ہیں انہیں، بین الناس، درمیان لوگوں کے، یہ جو دن ہے ہم تو الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، یہ آج آپ کا ہے کل اس کا ہے، یہ تو دنیا چونکہ دار الفنا ہے اور دار الامتحان ہے، یہاں تو کوئی چیز باقی رہنے والی ہے نہیں، اس لیے یہ تو ہوگا۔ یہ زندگی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، یہ تو چلتا رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو دن ہے، گردش ایام ہے، ہم تو اس کو پھیرتے رہتے ہیں، کبھی اس کی طرف کبھی اس کی طرف۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، تاکہ جان لے اللہ، آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ، اور بنا لے، منکم، تم میں سے، شہداء، گواہ، اللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ نہیں محبت رکھتا ظالموں سے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ خالص کر دے، الذین، انہیں جو آمنوا ایمان لائیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے، محق کر دے کافروں کو، چونکہ اب اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے اور کون بھاگتا ہے میدان سے۔ جس طرح دو قبائل تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ انصار کے، ان کے بھی پاؤں ڈگمگائے، لیکن اللہ نے ان کو تقویت بخشی، ان کا ایمان مضبوط تھا، چونکہ ایک بشارت طبعی ہے انسان کو ہو جاتا ہے، لیکن وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص صحابہ تھے تو وہ بچ گئے، اور جو منافقین تھے وہ الگ ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو ڈٹ کر ٹھہرتا ہے اور کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جاتا ہے۔ اور اگلی آیات دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر مشکلات اور پریشانیاں آئیں، اور آج ہمارے پاس کیا ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، ہم اتنے خوشحال ہیں، صرف ہمیں یہ نماز، روزہ، قرآن اور یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے، ہم سے یہ نہیں ہو پاتے۔ وہ تو جنگیں بھی لڑتے، فاقے بھی ہوتے ان کے اوپر، اور کچھ کھانے کا انتظام بھی نہ ہوتا، اور کتنے مشکلات ہوتے ان کے پاس۔ آج ہمیں ہر قسم کی سہولت موجود ہے، اور ہمیں نماز کا کہا جا رہا ہے، ہم اس نماز کو بھی نہیں پڑھتے، تو پھر آگے ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ اللہ نے یہ آیت جو بیان کی ہے آگے آ رہی ہے، یقیناً آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اس آیت کو سن کر۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا گمان کیا تم نے کہ ان تدخلوا الجنت، تم داخل کر دیے جاؤ گے ایسے ہی جنت میں؟ نہ نہ نہ۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا، حالانکہ ابھی تک نہیں، يَعْلَمِ اللَّهُ، جانا اللہ نے، ابھی تک تو اللہ نے جانا نہیں ہے انہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے، منکم، تم میں سے، ابھی تو اللہ نے دیکھا نہیں ہے نا کہ تم میں سے کس نے جہاد کیا ہے، کون آنا چاہتا ہے، کون بھاگنا چاہتا ہے، منکم وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور تاکہ وہ جان لے کہ صبر کرنے والے ہیں کون، تاکہ تم میں سے کون ہیں جو جہاد کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صبر کرتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ، اور کون ہے جو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیں اس آیت کے بعد کہ کس قدر امتحان ہوگا سخت لوگوں کا، اور جب موت آنکھوں سے بندہ دیکھ لے تب پتہ چلتا ہے نا، چونکہ اس وقت لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور اس وقت کچھ نوجوان تھے جن کو بڑا جذبہ تھا،
وہ لڑنا چاہتے تھے لیکن میدان جنگ میں ابھی اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا وہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ تحقیق یقیناً کنتم تھے تم تمنون تمنا کیا کرتے الموت، موت کی، اس سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ جب آواز لگائی جاتی تم کہتے تھے کہ ہم آ کر جنگ لڑیں گے اور میدان جنگ میں آ کر جو ہے مقابلہ کریں گے کفار کا۔ تو اللہ ظاہر ہے کسی کو جب مقام اور مرتبہ دینا ہوتا ہے اسے گرینڈ کرتا ہے، ایک پروسیس سے ایک مشن سے گزارتا ہے، اور جبھی جا کر اس کو کوئی نہ کوئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے وہی بات کہی وہاں پر، کیونکہ کچھ لوگ منافقین تھے جو خلط ملط ہو گئے تھے مسلمانوں کے اندر، اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، رسول اللہ کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آج دودھ کو دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، چونکہ موت سامنے آ جائے گی نا، تو پھر لوگوں کی اصلی حالت سامنے آ جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور البتہ تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی، من قبل، اس سے قبل، ان تلقوہ، کہ تم ملو اس سے، موت کو ملنے سے، موت کو آگے سامنے دیکھنے سے تم اس سے پہلے تو بڑی تمنا کیا کرتے تھے، لیکن جب موت سامنے آ گئی، فقد، پس تحقیق، رأیتموہ، دیکھ لیا تم نے اسے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، مر رہے تھے لوگ، شہید ہو رہے تھے، تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اس وقت ایمان اللہ تمہارا چیک کر رہا تھا۔ تو یہ کتنے کڑا امتحان ہوگا مومنوں کا، مسلمانوں کا، کہ کس قدر انہوں نے یہ امتحان پاس کیا اور اللہ کے ہاں انہوں نے اپنا مقام بلند کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش سے حفاظت فرمائے۔ ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم بہت ہی کہہ لیں انتہائی کم درجے کے ایمان والے لوگ ہیں۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا تو ظاہر ہے ہم کم سے کم نیک اعمال تو کرتے جو ہمیں کہے گئے ہیں چار دیواری میں بیٹھ کر کرنے کو، ہم وہ بھی نہیں کر رہے، اور جنگ اور جہاد میں جانا ہمارے لیے کیسا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے اندر ایمان، اسلام اور قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اسے آگے پھیلانے کا جذبہ بھی پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔